بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے فضائل پر مزید گفتگو کرنے سے قبل ضروری ہے کہ کچھ بیانات میں روزوں اور تراویح کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں۔ لہذا آج کی گفتگو میں رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات مسئلے میں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے۔ اب جب کہیں بھی آپ روزے کی تعریف پڑھیں گے یا سنیں گے تو اس کی تعریف میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے رک جانا، صبح سے لے کر شام تک، فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک، ان تین چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور اپنی بیویوں کے قریب جانا، جمع، ان تین چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی روزے کی تعریف۔ اب جب یہ تعریف سامنے آئے گی تو ذہن میں ایک فوراً آپ کے بھی خیال آیا ہوگا کہ بس صرف یہ تین کام کر لے تو اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی صرف کھاتا نہیں، روزے کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک وہ کھاتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ پیتا بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو آپ بھی اس کو صحیح معنوں میں روزہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ یہ بھی کہیں گے ایک آدمی جھوٹ بولتا رہے، ایک آدمی سارا دن غیبت کرتا رہے، ایک آدمی فرض نماز بھی دن کو نہیں پڑھتا، کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا، مسجد کے قریب تک نہیں بھٹکا، اور صرف کھانا پینا اس نے پورا دن چھوڑ رکھا ہے اور نیت کر لیا کہ میرا روزہ ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے جب تک اس کی پوری تعریف اور وضاحت سامنے نہیں آئے گی تو یہ اشکال ذہنوں میں اٹکا رہے گا کہ پھر اتنی سی تعریف کیوں کی گئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جس کو اصطلاح میں ہم روزہ کہہ رہے ہیں کہ تین چیزوں سے رکنا ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، یہ روزے کا ڈھانچہ ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے نا، تو ہر چیز کا ایک ظاہری جسم اور اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ روزے کا ڈھانچہ ہے۔ نیت کر کے، روزے کی نیت کر کے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، جمع سے رک جانا، یہ روزے کا ظاہری جسم اور ڈھانچہ ہے۔ اب یہ کچھ کر لینے سے ڈھانچہ سامنے بن گیا ہے لیکن بے جان ہے۔ اب اس میں جان کیسے پڑے گی؟ تو اس کی روح جو ہے، روزے کی اصل روح وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی منع کردہ تمام برائیوں سے اور غلط کاریوں سے اور حرام کام سے بچا کے رکھے۔ اب آ جائے گی اس کی روح، جھوٹ بھی نہ بولے، غیبت بھی نہ کرے، چغل خوری بھی نہ کرے، ہر برے کام سے رک جائے۔ اب یہ جو ہے اس کے اندر روح پڑ جائے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، جسم بھی ہوگا اور ڈھانچے کے اندر اب روح بھی ہوگی، اب یہ کامل روزہ ہوگا۔ اب ایک تیسری چیز بھی ساتھ ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ جب بھی کہیں بھی کسی بھی مخلوق میں جسم اور روح کا تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر قوت برقرار رکھنے کے لیے یا طاقت لانے کے لیے ایک اور کام ہم کرتے ہیں، حیوانات ہوں یا انسان ہی ان میں سے کیوں نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اب جتنی اچھی اور جتنی بہترین خوراک کا اہتمام کریں گے اتنا ہی روح اور جسم کے تعلق کے بعد اس کے اندر قوت آئے گی۔ طاقت کس سے ہوتی ہے؟ غذا سے۔ اب دو چیزیں قائم ہو گئی ہیں، ایک روزے کا ڈھانچہ بھی بن گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے جمع سے روک گیا، ڈھانچہ بن گیا، برائیوں سے، منیات سے، حرام کاموں سے، چغلی سے، غیبت سے، ان چیزوں سے رکا، جھوٹ سے رکا، اس کے اندر روح پڑ گئی۔ اب قوت کیسے آئے گی؟ تو قوت آئے گی اللہ کے ذکر سے، تسبیحات سے، نوافل سے، عبادت سے، ان چیزوں سے اس وجود کے اندر اور قوت آئے گی۔
अब क्या पता चला, तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी, तमाम बुराइयों से अपने आप को रोके, खाने पीने जमा से भी रोका रहे, और साथ अल्लाह का ज़िक्र, चलते फिरते उठते बैठते तिलावत करे, नवाफल की कसरत करे, अल्लाह की इबादत में सारा दिन लगा रहे। जब ये तीनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो इंतहाई मजबूत, जानदार और रूहानी ताकत वाला एक अमल करार पाएगा। इस पूरे मजमूए का नाम क्या है? रोज़ा। अब देखें सारी चीज़ें इसमें आई हैं कि नहीं आई। अब ये जो होगी इसकी तारीफ़, अब कोई इश्काल भी बाकी नहीं रहा। अब जब तक जो है वो सुबह का वक़्त दाखिल नहीं होता, उस वक़्त तक खाना पीना जायज़ है, और जैसे ही जो है वो सुबह की अज़ान का वक़्त हो जाए, उसके बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं होगा। अब ये तो होगी इसकी तारीफ़। अब दूसरी चीज़ है रोज़े की नीयत करना। कोई भी अमल जो है वो बग़ैर नीयत के नहीं होता। नीयत जो है उसके लिए बुनियाद और शर्त होती है और ज़रूरी होती है। लेकिन याद रखिए, नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है, ये ज़ुबान से कुछ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं है। नीयत कहते ही दिल के इरादे को हैं। जी आपकी नीयत क्या है? तो नीयत कहते हैं दिल का इरादा। अब दिल का इरादा हो और ज़ुबान से आदमी अल्फाज कुछ ना पढ़े तो उसकी नीयत हो गई है। तो मालूम क्या हुआ कि ज़ुबान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं होते, न रोज़े के लिए न नमाज के लिए। हम जो नमाज के लिए या रोज़े के लिए ज़ुबान से अल्फाज कहते हैं तो ये मुस्तहब अमल है एक। और क्यों मुस्तहब अमल है? कि चूँकि आज कल जो है ये दौर ऐसा होता है, हर आदमी अपनी परेशानियों में, मामलात में इतना उलझा हुआ होता है और उसका ज़हन इबादत की तरफ अमतन मुतवज्जे नहीं होता। और हमने अक्सर कई बार देखा है, ख़ुद आदमी कई बार अपना ख़ुद मुशाहिदा करता है, आगे खड़ा हुआ नमाज के लिए नीयत बांध रहा है और फटाफट नीयत बांधते हुए कहता है 4 रकात नमाज फ़र्ज़, और साथ जो है वो कह देता है ज़ोर की पढ़ रहा है तो असर कह देता है, असर की पढ़ रहा है तो ज़ोर कह देता है। अब होता क्या है, जब ज़ुबान से अल्फाज कहे और अल्फाज में उसने गलती कर दी, ज़ोर की बजाय असर कह दिया, असर की बजाय ज़ोर कह दिया, फ़ौरन जो है वो खटक जाता है, मुतवज्जि होता है, फिर उसे ख्याल आता है नहीं ये तो ज़ोर की पढ़ रहा हूँ। तो ये अल्फाज पढ़ने से जो अंदर वाली नीयत है उसमें जो अदम तवज्जो होती है उसमें तवज्जो पैदा हो जाती है और आदमी जो है वो अपनी गलती पर मुतवज्जि हो जाता है। इसलिए साथ इनको भी शामिल कर लेते हैं, वरना अल्फाज पढ़ने का नाम नीयत नहीं है, दिल के इरादे का नाम नीयत है। अब एक आदमी ने इसी तरह रोज़े की नीयत कर ली और फिर खाया पिया कुछ नहीं, तो सिर्फ दिल में ख्याल था कि मैंने रोज़ा रखना है, तो यही उसकी नीयत है और उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। और अगर साथ ज़ुबान से अल्फाज कह दे कि मैं अपनी ज़ुबान में कह दे कि मैंने जो है वो सुबह उठ के रोज़ा रखना है, या अरबी के अल्फाज व बिसौम गदिन नवैत मिन शहर रमज़ान ये कह दे, तो उसका रोज़ा जो है वो उसकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। अब एक आदमी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, न खाया है न पिया है, सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा प्यासा रहा, कहीं सफ़र पे था या कहीं निकल गया, सुबह की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से ही निकला और काम में निकल गया, इतना मसरूफ़ रहा दिन भर, कहीं सफ़र पे वापस आया, खाया कुछ नहीं, शाम हो गई, सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया। अब क्या होगा? क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? तो ये रोज़ा नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाना रोज़ा नहीं है, जब तक कि रोज़े की नीयत से ना रुके। अब चूँकि उसने नीयत नहीं की थी कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अगर साथ नीयत कर लेता तो इसकी वजह से उसका रोज़ा हो जाता और उसको रोज़े का सवाब मिलता। अब रोज़े की फिर बहुत सारी अक़साम हैं, जिनमें फ़र्ज़ रोज़े हैं, जो अभी हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। इसी तरह एक आदमी के क़ज़ा रोज़े थे, तो उन क़ज़ा रोज़ों की जो है वो अदायगी उस पर फ़र्ज़ है, तो ये रोज़े होंगे फ़र्ज़। इस तरह कुछ रोज़े जो हैं वो वाजिब हैं। और याद रखिए कि फ़र्ज़ और वाजिब में जो फ़र्क है वो सिर्फ उसकी तारीफ़ और सबूत में जो दलाइल हैं उनकी क़ुव्वत के मेयार की वजह से ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वरना अवाम के लिए अमल करने के लिहाज से फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह फ़र्ज़ भी अमल करना ज़रूरी है, इस तरह वाजिब पे अमल करना ज़रूरी है। अब फ़ुक़हा ने जो इसके अंदर फ़र्क किया और नाम दो अलग अलग रखे हैं, इसकी वजह यह है कि एक के सबूत में जो दलाइल हैं वो ज़्यादा कवी और ताकतवर हैं बनिस्बत वाजिब के, कि उसके सबूत के लिए जो दलाइल हैं वो इतने जो है वो वाज़े और नहीं हैं कि जितने जो है वो फ़राइज़ के लिए। अब ये बस फ़र्क है उसमें सबूत में, लिहाजा दोनों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब वाजिब रोज़े कौन से हैं? एक आदमी ने नज़र मानी
کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، اور ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے توڑ دیا۔ اب یاد رکھیں کہ جو نظر مانی ہوئی ہے اس کے روزے رکھنا بھی واجب ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی نفلی روزہ رکھ رہا تھا کہ کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا۔ اب جو نفلی روزہ رکھ کر اس کے بعد آدمی توڑ دیتا ہے، اب اس کی قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور بالکل یہی بات جو ہے یہ نماز کے اندر بھی ہے۔ ایک آدمی آیا مسجد میں اور اس نے نفل شروع کر دیے۔ اب نفل پڑھنا جو ہے اس کے ذمہ لازم نہیں تھا، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، نوافل ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، ثواب کی چیز ہے۔ آگے اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، نہ پڑھتا تو اس کو گناہ نہ ہوتا، لیکن پڑھ رہا ہے تو اجر و ثواب کا باعث بن رہا ہے۔ اب نفل شروع کی اور کسی وجہ سے نفل ٹوٹ گئے، اس کے جان بوجھ کے توڑ دیے، وضو ٹوٹ گیا، نکسیر پھوٹ پڑی، خون جسم سے نکل پڑا، کوئی بھی وجہ ہوئی اور اس کے جو ہے وہ نوافل ٹوٹ گئے۔ اب پہلے تو وہ نفل تھے، لیکن شروع کر کے جب درمیان میں ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ 2 رکعت پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہے، لہذا ان کی قضا کرے گا، وضو کر کے پھر آئے، اور یہ نفل پڑھنا اب اس کے ذمہ لازمی ہے۔ بالکل یہی بات روزے میں بھی ہے کہ نفل روزہ رکھا ہوا تھا اور ٹوٹ گیا یا توڑ دیا کسی وجہ سے، اب بعد والے دنوں میں ایک دن اس کی قضا کرے گا، یہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اب اسی طرح تیسری چیز ہے کفارے کے روزے، نظر کے روزے، نفلی روزہ رکھ کر توڑنے کے بعد اس روزے کی قضا، اور اسی طرح کفارے کے روزے، کسی کے ذمہ کوئی کفارہ واجب ہو گیا تھا، اب اس کے اتنے روزے رکھنے تھے، اب یہ والے روزے جو ہیں یہ بھی واجب ہیں۔ اب یہ دو صورتیں ہو گئی، ایک فرض روزے، ایک نفل واجب روزے۔ اب تیسری قسم ہے جی نفل روزے۔ اب نفلی روزے کون سے ہیں؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا اور ان کے ساتھ 1-2 روزے اور شامل کر لینا، 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا، 12ویں کا بھی شامل کر لیا، یا 9-10 کا رکھ لیا، تو یہ والے روزے جو ہیں یہ نفل ہیں۔ اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ والے روزے کیا ہیں؟ یہ نفل روزے ہیں۔ اسی طرح شوال چھوٹی عید جب گزر جائے گی اس کے بعد 6 روزے رکھنا، یہ جو ہیں یہ نفلی روزے ہیں۔ اب یہ 3 قسمیں ہو گئیں، اور چوتھی قسم ہے کہ مکروہ روزے۔ اب مکروہ میں 2 ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی، یعنی وہ روزے جو رکھنا سرے سے حرام ہے، درست ہی نہیں۔ اب وہ مکروہ تحریمی کون سے ہیں، حرام روزے کون سے ہیں؟ چھوٹی عید والے دن روزہ رکھے، بڑی عید والے دن ایک آدمی روزہ رکھ لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لہذا ان میں روزہ نہ رکھے۔ چھوٹی عید، بڑی عید، اور بڑی عید کے بعد ایام تشریق، جن دنوں میں آپ تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یہ جو ایام ہے بڑی عید کے ساتھ، ان کے روزے رکھنا حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں۔ اور پھر ایک ہے مکروہ تنزیہ، کہ جو حرام تو نہیں ہیں لیکن شریعت میں ان سے منع کیا گیا ہے، ان ایام میں روزہ نہ رکھے، یہ مکروہ تنزیہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک آدمی صرف جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، ساتھ شامل نہیں کرتا، اب صرف 10 محرم کا روزہ رکھ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور 10 محرم کو تو عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال جو ہے اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم 2 رکھیں گے، وہ 1 رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے، لہذا صرف اکیلا ایک روزہ رکھنا اس حدیث کی بنیاد پر مکروہ تنزیہ ہوگا، صرف اکیلا روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح یہ جو 27 رجب کا روزہ مشہور کیا ہوا ہے، اب 27 رجب جو ہے یہ کوئی متعین بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے، نہیں، 27 رجب کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، لہذا اس دن کو بابرکت سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 27 رجب کا روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے کہ لوگ سنت سمجھ کر، کوئی خاص فضیلت والا روزہ سمجھ کر اس تاریخ کو رکھا کرتے تھے، تو یہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں۔ اسی طرح 15 شعبان والا جو دن کا روزہ ہے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے
بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن صرف ایک شعبان کا روزہ رکھنا اور اس کو مسنون سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ والے روزے جو ہیں یہ ان صورتوں کی وجہ سے مکروہ تنزیہ ہوں گے۔ اب رمضان کے جو روزے ہیں، ایک آدمی نے رات سے نیت کر لی، بھئی نیت کب کرے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کرے۔ رمضان کے جو روزے ہیں رات سے ہی ایک آدمی نے نیت کر لی، تراویح پڑھ کے گیا یا عشاء کی نماز کے بعد وہ سونے لگا تو اس نے نیت کر لی کہ صبح اٹھ کے انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، اب یہ اس کی نیت ہو گئی ہے تو بھی اس کا فرض جو یہ ادا ہو جائے گا، یہ نیت کافی ہے۔ اب ایک آدمی کو رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، بس ہو گیا اور اس کا قصداً یہ ارادہ تھا کہ روزہ نہیں رکھوں گا، اور صبح ہو گئی۔ اب صبح بھی اس کا یہ خیال ہے میں روزہ آج نہیں رکھتا، بس شیطان مسلط تھا اس پر، روزہ توڑنے کا خیال تھا، اب اس نے کہا کہ آج روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھر سورج نکل آیا، دن ہو گیا، پھر بھی اس کا یہ خیال تھا کہ روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ فرض کو چھوڑ دینا بہت بری بات ہے، اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو کیا اب اس کی نیت جو ہے یہ کافی ہوگی؟ اب اس نے اس وقت بھی اگر نیت کر لی اور کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، وہ روزہ اس صورت میں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورج نکلنے کے بعد دن کو بھی رکھے ہوئے روزے کی نیت کر سکتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اب کتنی دیر تک کر سکتا ہے؟ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جتنا پورے روزے کا وقت بنتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ پورا روزہ جو ہے جتنا اس کا وقت بنتا ہے، اب یہ 14 گھنٹے بن جائیں گے، فرض کیا اگر 14 گھنٹے بنتے ہیں تو ان کا نصف کرے، نصف کرنے کے بعد 1 گھنٹہ ان میں کم کر دیں۔ مثلا صبح جو ہے ہم نے روزہ بند کیا 4 بجے، اب 14 گھنٹے تھا تو 4 میں 7 گھنٹے اور جمع کریں تو یہ کتنے گھنٹے کیا وقت بن جائے گا؟ 4 سے لے کر پھر جو ہے وہ صبح 7 گھنٹے اس میں شامل کیے ہم نے، 11 بجے بن جائیں گے، 4 اور 7 11 ہو جائیں گے، 11 بج جائیں گے دن کے۔ اب دن کے 11 بجے سے 1 گھنٹہ ہم نے کم کر دینا ہے، تو 14 گھنٹے کے روزے میں جو ہے وہ 10 بجے تک بھی ایک آدمی نیت کر لے تو یہ آدھے وقت سے 1 گھنٹہ کم بن جاتا ہے، لہذا اس کی نیت درست ہوگی۔ بس اتنے وقت بعد میں بھی اس کو گنجائش اس کے لیے باقی ہے۔ اور رمضان کے روزے میں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے یا صبح میں اٹھ کر روزہ رکھوں گا، اس سے ہی رمضان کا روزہ اس کا جو ہے اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ اب اس میں خاص طور پر یہ کہنا کہ اس رمضان کا روزہ اور رمضان کا روزہ، تو رمضان کا ذکر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیا روزہ رکھوں گا تو ظاہر ہے رمضان کے ہی روزے ہیں، بلکہ رمضان میں اگر کوئی آدمی غیر رمضان کی نیت کر لے، پچھلے قضا روزوں کی نیت کر رہا ہو، پچھلے رمضان کی نیت کر رہا ہو، اپنے نظر کے کسی روزے کی نیت کر رہا ہو، یا کہے کہ آج تو نفلی روزہ رکھوں گا اور رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا، تب بھی جو روزہ رکھے گا وہ صرف رمضان ہی کا ہوگا، تو رمضان میں غیر رمضان کے روزے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا اور اس کی قضا پھر کر لوں گا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، یہ روزہ اس کی طرف سے نفل نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان کا روزہ کوئی قضا رہ گیا تھا، اس کی نیت کر لے، اب پورا سال گزر گیا ہے، اب کہتا ہے کہ اسی رمضان میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ اس کی قضا نہیں ہوئی ہے، اس کی قضا اس کو بعد میں کرنی پڑے گی، وہ جو روزہ رکھا ہے وہ اسی رمضان کا ہوگا۔ اور ان سارے مسائل کا خلاصہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی بھی روزے کی نیت کرے گا تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ اس کی طرف سے درست نہیں ہوگا، لہذا نیت میں خاص طور پر رمضان کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہیں، لیکن اگر کہہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو الفاظ ہیں فقہاء کرام نے لکھے ہیں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ایک جامع الفاظ ہیں، یہی الفاظ، یا اگر یہ یاد نہ ہو تو اپنی زبان سے وہی الفاظ کہہ لے کہ صبح جو ہے میں نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ دل میں یہ خیال آ جائے تو یہ نیت اس کی طرف سے کافی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے رمضان کے ذکر کیے، باقی مسائل روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں، مکروہات وغیرہ، تو انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آداب کا لحاظ رکھ کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ
وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ آلُهُ فَإِنَّكَ آلُ التَّقْوَى وَآلُ الْمَغْفِرَةِ